بسم اللہ الرحمن الرحیم الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط صدق اللہ مولانا العظیم و صدق نبیہ الکریم اما بعد۔ ناچیز بندہ علامہ طالب حسین کرمانی بستی یاسرآباد چک مغل تحصیل میلسی ضلع وہاڑی صوبہ پنجاب پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ میں قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر لکھ رہا ہوں جس کا نام ہے تفسیر کرمانی۔ اس کا پہلا جز جلد اول سورت بقرہ جو پہلا سپارہ میں جو آخری آیات مبارکہ تو ہیں تیسرے پارے میں، لیکن پہلا پارہ میں بیان کر چکا ہوں۔ آج میں آپ کو الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کے متعلق عرض کروں گا۔ میرے دوستو، و یعقوب کے متعلق دوستوں میں آپ کی خدمت میں مسائل عرض کروں گا، تاریخ، روایات۔ حضرت امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کی جو تاریخ ہے، تاریخ طبری سے، باقی تاریخ سے بھی آپ کو روشناس کروں گا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نکاح کے لیے اپنے ماموں جان کے پاس گئے، ان کے ہاں 2 بیٹیاں تھیں، تو ان کے متعلق اس سے میں آپ کو یعنی شروع کروں گا اس بات کو، اس قصے کو۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام ماموں کے ہاں پہنچے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں اپنی ماموں زاد سے نکاح کا خیال پیدا ہوا۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے چھوٹی کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا، اور ان کے ماموں نے یہ نکاح اس شرط پر قبول کر لیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام 7 سال تک ان کی جو ہے خدمت، یعنی ان کی بکریاں چرائیں گے، یہ بھی خدمت ہے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ مدت پوری کر دی، مگر ان کے ماموں نے اپنی بیٹی، بڑی بیٹی جس کا نام لیا تھا، اس کی شادی حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ کر دی۔ یعنی بڑی بیٹی جو تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے، اس کا نام تھا بی بی لیا، تو ان کا نکاح حضرت یعقوب علیہ السلام سے کر دیا۔ یہ نہ کہو کہ چھوٹی بیٹی کا ذکر آپ نے کیا کہ میں چھوٹی بیٹی دوں گا رحیل، اور آپ نے بڑی بیٹی دے دی۔ عزیز محترم، حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، اور پھر ان میں سننے کی بات ہے، ذہن میں جو ہے ایسی فطور فتنہ کرنا نہیں جائز۔ بہرحال چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تو چھوٹی تمہاری جو بیٹی ہے بی بی رحیل، اس کا رشتہ مانگا تھا، تو آپ نے اپنی بیٹی بڑی لیا جو ہے، لیا کا نکاح مجھ سے کر دیا ہے۔ تو ان کے ماموں نے کہا کہ مزید 7 سال تک جو ہے آپ اور بکریاں چرائیں، تو پھر میں آپ کی جو بڑی بیٹی، چھوٹی بیٹی رحیل ہے، اس کا نکاح، اس کی شادی آپ سے کر سکتا ہوں۔ لیکن یہ بھی میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، حکمت تھی۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ مدت بھی پوری کر دی، یعنی 7 سال اور بکریاں چرائیں، اور بی بی رحیل بھی ان کی زوجیت میں دے دی، یعنی نکاح کر دیا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دونوں بہنوں کو اپنے نکاح میں جمع کر لیا، یعنی دونوں حضرت یعقوب علیہ السلام نے ماموں کی جو دونوں بیٹیاں تھیں، بڑی بیٹی لیا اور چھوٹی رحیل، دونوں سے نکاح کر لیا۔ اس وقت جائز تھا، وہ بھی میں آپ کو آیات مبارکہ آگے پڑھ کر سناؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ جو تھا نا، دونوں بہنوں کا نکاح ایک آدمی کے ساتھ ختم ہو گیا، وہ بھی میں عرض کروں گا۔ اس بنا پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، یہ آیات سورۃ النساء کی ہے، اور یہ 23 آیات مبارکہ ہے۔ اس کا میں ترجمہ عرض کر دیتا ہوں۔
اور یہ بات بھی تم پر حرام کی گئی ہے کہ تم دونوں بہنوں کو ایک ساتھ اپنے نکاح میں رکھو، مگر جو گزشتہ، یعنی گزشتہ سے مراد الا ما قد سلف، سلف معنی ہوتا ہے گزشتہ، جو بیت گیا ماضی میں، اس سے یہ بھی مراد ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ماضی میں جو دو بہنوں کو بیک وقت میں، یعنی وقت میں اپنے نکاح میں جمع کیا تھا وہ اب حرام ہے۔ چنانچہ آپ کو عرض کرتا چلوں، یہ تورات میں بھی حرام تھا اور ہماری شریعت محمدی میں بھی، آیات مبارکہ میں نے پڑھ کر سنا دیا ہے، سورۃ النساء کی تھے، اس میں بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے موسیٰ کلیم کی جو تورات ہے اس میں حرام کر دیا گیا ہے مسئلہ کہ دو بہنوں ایک آدمی کے ساتھ نہیں آ سکتی۔ چنانچہ لیہ کے بطن سے یہودا، روبیل اور شمول پیدا ہوئے، اور بی بی راحیل کے بطن سے حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت بنیامین پیدا ہوئے۔ بنیامین کی ولادت کے دور میں انہی راحیل کا انتقال ہو گیا، اور بنیامین کا معنی جو ہے میرے دوستو، یہ بنیامین اس وقت کی عبرانی زبان کے الفاظ ہیں، اس کا معنی ہے شداد عربی میں، اور اس کا معنی دوست ہے۔ جب یعقوب علیہ السلام نے بیت المقدس واپسی کا ارادہ فرمایا تو ان کے ماموں نے بکریاں کا ایک ریوڑ ان کے ہمراہ کر دیا، یعنی فلسطین جو ہے یہ انبیاء کا جو ہے وہاں رہائش ہے، انبیاء علیہ السلام جتنے وہیں فلسطین میں گزرے ہیں، ان کا زمانہ گزرا ہے، وہاں سے آپ نے کوچ کیا، یعنی فلسطین سے، تو خرچ کے لیے کچھ پاس نہ تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اہلیہ نے اپنے چھوٹے بیٹے کو کہا کہ میرے والد یعنی اپنے نانا جان بتوں میں سے چند بت اٹھا لو، شاید ان سے کچھ ادارہ یعنی کہ راستے میں جو کچھ کھائے پیئیں گے نا وہ زاد راہ جو ہے بن جائے، مل جائے، کھانے پینے کا سبب بن جائے، کیونکہ یہ راحیل کا میکا تھا، اس لیے انہوں نے اس کام میں قباحت محسوس نہ کی، یعنی اس وقت بت پرستی بھی تھی۔ چنانچہ ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام کے وہ اٹھا لیے۔ روانگی کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی گود میں دو لڑکے تھے، آپ کو ان دونوں بچوں سے بہت پیار تھا، محبت تھی، تاکہ ان کی والدہ بی بی راحیلہ کی محبت کا کچھ تو ازالہ ہو سکے، کیونکہ ان کی والدہ فوت ہو چکی تھی۔ دونوں لڑکوں میں سے آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت ہی محبت تھی، اور یہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ ثابت یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین دونوں بیٹے پیدا ہوئے، ان کی والدہ بی بی راحیلہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی ماموں کی بیٹی تھی وہ فوت ہو گئی۔ یہ چھوٹے تھے، کون؟ حضرت یوسف اور بنیامین علیہ السلام۔ ایس کا غلام یعقوب کے متعلق میں عرض کرتا ہوں، جب شام پہنچ گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے سب ماتحتوں سے فرمایا کہ اگر کوئی تمہارے پاس آ کر پوچھے کہ تم کون ہو تو تم جو ہے کیا کہنا ہے؟ تم نے جواب میں کہنا ہے کہ ہم یعقوب علیہ السلام کے نوکر ہیں جو ایس غلام ہے۔ چنانچہ ان چرواہوں کی ایس سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ من انتا، تم کون ہو؟ چرواہوں نے جواب دیا کہ ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کے ملازم ہیں، نوکر ہیں، جو ایس کا غلام ہے۔ یہ سن کر ایس اپنے بھائی یعقوب علیہ السلام کو جو ہے آزاد پہنچانے سے باز آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ میرا بھائی جو یعقوب ہے چھوٹا بھائی ہے، ایس بڑا تھا، یہ دونوں جڑواں تھے، پہلے میں عرض کر چکا ہوں، حضرت ایس اور حضرت یعقوب علیہ السلام جڑواں تھے، پہلے حضرت ایس پیدا ہوئے اور فوراً بعد ہی حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اب کا یعقوب ایک بون سے بننا ہے، ایک کا معنی بھی پیچھے ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی جو ہے یوسف علیہ السلام سے کے متعلق جو ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی توجہ کا مرکز حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین تھے، کیونکہ ان کی والدہ بی بی راحیلہ فوت ہو چکی، ماں بھی وہی تھے، باپ بھی وہی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کی
والد کی اتنی زیادہ محبت دیکھ کر بھائیوں نے ان سے حسد کرنا شروع کر دیا، کیونکہ ان کے جو بھائی تھے وہ ان کی ماں جو لیہ تھی وہ تو زندہ تھی، لیکن اس کی چھوٹی بہن رحیلہ فوت ہو چکی تھی۔ بڑے بھائی جو تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے، تو انہوں نے کیا کیا، ان کے متعلق میں انہوں نے حسد کرنا شروع کر دیا۔ اسی دوران ان حضرات حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، قرآن میں موجود ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، پوری سورہ یوسف اگر آپ پڑھیں گے تو 11 ستارے اور ایک سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بات اپنے والد ماجد کو بتائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا خاموش رہو، کسی کو بتانا نہیں۔ قرآن مجید اس میں یہ فرماتا ہے یا بنیہ لا تقصص رویا کا علی اخواتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے بیٹے، یعقوب علیہ السلام کا ذکر بات اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے عربی زبان میں، جو ہے سعودی عرب کے لوگوں کو، اے میرے پیارے بیٹے اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، اور نہ وہ تیرے در پہ آزار ہو جائیں گے، یعنی آپ پر مصیبت کھڑی کر دیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ یہ سورہ یوسف کی آیات مبارکہ میں نے 5 پڑھی اور اس کا ذکر عرض کیا، ترجمہ عرض کیا۔ دیکھو نا اس میں ہے ان الشیطان، ان بے شک، پاک تحقیق پکی بات ہے، لام جو ہے ملکیت کا، للانسان انسان کے لیے کیا ہے، عدو مبین، پکا دشمن ہے۔ کون؟ شیطان۔ آپ نے بھی شیطان سے بچنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قصے جو سنائے ہیں، یہ میرے دوستو عبرت ہے ہمارے لیے کہ دیکھو حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، ان کی ماموں کی بیٹیاں تھیں، بڑی کا نام لیہ تھا، چھوٹی کا نام رحیلہ۔ بنیامین اور یوسف علیہ السلام دونوں بھائی تھے، بڑا یوسف چھوٹا بنیامین، دونوں کی پیدا ہوئے چھوٹے تھے تو ان کی والدہ رحیلہ وصال فرما گئی، اور بڑی جو تھی میرے دوستوں لیہ، ان کے بیٹے یہودا وغیرہ وہ تو تھے، ماموں اپنے باپ بھی تھا ان کا، ان کی ماں بھی تھی، تو ان سے محبت آپ کرتے تھے، لیکن چھوٹے جو دونوں بیٹے تھے ان سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ یہ ہمارے لیے جو ہے ایک راستہ ہے، ایک راہ ہے، ایک سوچنے والی بات ہے کہ اگر ایسا ہو جائے کسی کے پاس 2 بیویاں ہوں یعنی کہ الگ الگ، تو چھوٹی بیوی کے بیٹے فوت ہو جائیں، اپنے محبت کرنی ہے۔ انشاءاللہ بقیہ مسائل حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق